अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान। 25 मई को जो वाक़या हुआ था उसका यौम हिसाब आने वाला है। बहुत सी अहम चीज़ें होने वाली हैं, इस बारे में आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि हमज़ा शहबाज जो है वो लंदन भाग गए हैं और क्यों भागे हैं, उस बारे में भी बड़ी अहम तफसीलात हैं, वो भी शेयर कर देंगे। और FIA को बड़े अहम टास्क सौंप दिए गए हैं इम्पोर्टेड कंपनी की तरफ से, उस बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। हाँ जी, तो 25 मई को जो वाक़या हुआ था पूरे पाकिस्तान में, ख़ास तौर पर पंजाब में, उस बारे में बड़ी अहम तफसीलात हैं। कहा यह जा रहा है और जो परवेज़ इलाही हैं उन्होंने उसकी तहकीकात के लिए कमेटी बना दी है, JIT बना दी है, और वो तहकीकात करेगी JIT, और वो तफसीलन चीज़ें जो है वो गवर्नमेंट के सामने रखेगी कि आया उस दिन और उस रात क्या हुआ था, किसके कहने पर ये सारी चीज़ें हो रही थीं। राणा सनाउल्लाह और वज़ीर आज़म और कुछ ब्यूरोक्रेट्स वो इसमें मुलव्विस हो सकते हैं या उनको गिरफ़्तार किया जा सकता है। इमरान ख़ान जो हैं वो पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन वज़ीर आज़म रहे हैं। आपने देखा कि उस दिन 25 मई को जो अटक पुल था उस पे किस तरह की रेजिस्टेंस बढ़ाई थी इम्पोर्टेड कंपनी ने, और फिर उसका मुकाबला PTI के कारकुनान ने जो उधर से आ रहे थे KPK से, उन्होंने किस तरह से मुकाबला किया था। आपने यहाँ पंजाब में देखा, कामुकी में देखा, लाहौर में देखा, और भी बहुत सारे शहरों में आपने देखा किस तरह से कंटेनर लगा के पुलिस गर्दी इस्तेमाल करके और पुलिस गर्दी से लोगों को रोका गया, पुलिस लोगों को उठवाया गया। आपने यास्मीन राशिद का हाल देखा, किस तरह से उनकी गाड़ी पर पथराव हुआ, किस तरह से उनकी गाड़ी पर लाठी चार्ज हुआ, उनकी विंड स्क्रीन जो गाड़ी की थी वो तोड़ दी गई, और उनको किस तरह से उनको ज़दोकोब किया गया उस दिन। और फिर आपने मामलात जो है वो देखे, एक कारकुन जो है वो लाहौर में शहीद हो गया, एक फैसलाबाद में का वो कारकुन था वो शहीद हो गया, और उनको धक्का दिया गया, कुछ मुबैना तौर पे ये इतलात हैं सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से या किसी भी तरह से। तो ये उस दिन हुआ था, और फिर उस रात किस तरह से शेलिंग हुई, किस तरह से अवाम पर आंसू गैस फेंकी गई, और वो आंसू गैस भी कोई आम नहीं थी, वो एक्सपायर्ड आंसू गैस थी। तो ये वाक़यात उस दिन हुए थे। तो पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसी किसी भी पाकिस्तान की तारीख़ में कभी मिसाल नहीं मिलती कि पाकिस्तान की आवाम को इस तरह से उनके साथ बुरा सलूक किया गया हो। इस तरह तो फ़लस्तीन में भी नहीं होता, इस तरह तो कश्मीर में भी इंडियन आर्मी नहीं करती, हालांकि वहाँ पे इंडियन आर्मी बहुत जुल्म करती है, लेकिन इस तरह का जुल्म उन्होंने भी कभी नहीं किया। अमेरिका ने कभी नहीं किया अफ़गानिस्तान पे, फ़लस्तीन ने, इसराइल ने फ़लस्तीन पे इस तरह का जुल्म कभी नहीं किया। लेकिन इम्पोर्टेड कंपनी ने, पाकिस्तान की एक मौजूदा हुकूमत ने अपने ही लोगों पे, अपनी ही आवाम पे इस बदतरीन शेलिंग का निशाना आवाम को बनाया कि लोग बीमार होना शुरू हो गए। आपने देखा कि उस रात क्या हुआ था। आवाम फिर भी इस्लामाबाद पहुंची थी, इमरान ख़ान पहुंचे थे, लेकिन हालात इस तरह के थे कि इमरान ख़ान वहाँ स्टे नहीं कर सकते थे। आपको याद है या आपको पता होगा शायद कि जो KPK का कल्चर है, वो उनका कल्चर ये है कि वो अपने साथ हर तरह की एक न एक गन रखते हैं। तो KPK जो लोग आ रहे थे उनके पास गन्स थीं, किसी की गाड़ी में थी, किसी की पॉकेट में थी, किसी की कहीं पे थी, तो गन थी सबके पास।
لیکن اگر وہاں کچھ ایسا واقعہ ہو جاتا تو پھر نقصان پاکستان کا ہوتا۔ آگے سیکیورٹی فورسز تھی، رینجرز تھی، فوج تھی، پولیس تھی اور ادھر پاکستانی تھے۔ اگر ایسا واقعہ ہو جاتا تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ لاشیں گرتیں، اور جو منصوبہ بندی رانا ثناء اللہ نے بنائی ہوئی تھی وہ فیل ہو گئی۔ عمران خان نے بڑا اہم فیصلہ، بڑا اچھا فیصلہ، بڑا دلیرانہ فیصلہ کیا کہ انہوں نے اتنی بڑی ریزسٹنس کے باوجود وہ یہاں پہ پہنچے اسلام آباد میں، اور پھر اپنا دھرنا ختم کر دیا صرف اور صرف پاکستان کے مفاد کی خاطر، اور کسی کو بھی اب دیکھیں حمزہ شہباز جو ہیں وہ لندن بھاگ گئے ہیں۔ ان ساری صورتحال جب یہ 25 مئی والا واقعہ ہوا تو یہ ساری چیزیں کرنے کے باوجود وہ کر رہے تھے، اور جب وہ اقتدار سے الگ ان کو کر دیا گیا تو وہ بھاگ کے لندن بھاگ گئے۔ اب وہاں پہ بیٹھ کے بیانات دے رہے ہیں، میڈیا سے باتیں کر رہے ہیں کہ عمران نیازی تمہیں بھاگنے نہیں دیں گے، حالانکہ خود بھاگے ہوئے ہیں۔ تو دیکھیں یہ تو ان کی کریڈیبلٹی ہے، یہ تو پاکستان کے ساتھ کرتے آئے ہیں۔ جب ان پہ مشکل وقت آتا ہے تو یہ ملک سے باہر بھاگ جاتے ہیں۔ آپ نے 99 والا واقعہ بھی دیکھا، آپ نے اور بھی بہت سارے واقعے دیکھے۔ 2013-14 میں جو یہ بھاگ کے نواز شریف چلے گئے تھے 2 ماہ کے لیے، وہ بھی آپ نے واقعہ دیکھا۔ شہباز شریف کے بارے میں بھی دیکھا۔ اب موجودہ جو 3 بار کے وزیر اعظم رہے ہیں وہ بھاگ کے پاکستان کے اداروں سے بھاگ کے پاکستان کی اس وقت کی موجودہ حکومت اور حکومت اور عمران خان سے ڈر کے بھاگ کے لندن بیٹھے ہوئے ہیں۔ صرف 4 ہفتوں کے لیے گئے تھے، آج 3 سال ہونے والے ہیں، لیکن ابھی تک واپس نہیں آئے ہیں۔ تو یہ تو ان کی یہاں پہ صرف یہ سیاست کرنے آتے ہیں، یہاں پہ حکمرانی کرتے آتے ہیں۔ انہوں نے حکمرانی کو، انہوں نے سیاست کو کاروبار کیا ہوا ہے۔ یہ کسی بھی صورت میں پاکستان کے مفاد میں نہیں ہیں۔ یہ پاکستان کی عوام کو سمجھنا چاہیے، یہ بزنس مین لوگ ہیں، یہاں پہ صرف پیسہ بنانے آتے ہیں، کاروبار کرنے آتے ہیں، اور یہاں سے پیسہ لے جا کے وہاں پہ ایون فیلڈز بنا لیتے ہیں۔ آپ نے وہ کیس چل رہا ہے، اس پہ انہیں سزا دی گئی ہے۔ یہ عدالت پوچھتی رہ گئی کہ آپ بتا دیں کہ وہ ایون فیلڈ جو اپارٹمنٹس ہیں وہ آپ نے کس پیسے سے لیے، کہاں سے پیسہ آیا، وہ رسیدیں دکھا دیں۔ لیکن انہوں نے کنڈیم کیا کہ وہ ہمارے ہیں ہی نہیں، اور جب سزا ہو گئی، جب باہر بھاگنا ہو تو انہی فلیٹس میں جا کے رہتے بھی ہیں۔ یہ پاکستان کی عوام کے ساتھ بدترین مذاق ہے۔ اور جب حمزہ شہباز جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ تھے، ابھی وزیر اعلیٰ بنے بھی نہیں تھے، تو وہ حکم دے رہے تھے پاکستان کی بیوروکریسی کو۔ تو پاکستان کی بیوروکریسی کیوں ان کو اتنی فیور دے رہی تھی؟ کیا وجہ تھی؟ حمزہ شہباز جو ہیں وہ اس وقت اپنا حکم چلا رہے تھے، کیونکہ انہوں نے ماڈل ٹاؤن والا واقعہ کر دیا اس سے، اور اس کی تحقیقات تک باہر نہیں آنے دی، تو اور کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ CCPO لاہور ان کے حمزہ شہباز کے انتہائی وفادار ہو گئے تھے، اور انہوں نے رستے بلاک کر دیے تھے۔ گورنر پنجاب کو انہوں نے گورنر ہاؤس میں نہیں جانے دیا۔ ماڈل ٹاؤن والا واقعہ ہو گیا۔ ماڈل ٹاؤن میں اس وقت اتنے 22 لوگ مارے گئے، 24 لوگ مارے گئے، تو اس کی تحقیقات کے لیے JIT بنی، تحقیقات باہر آنا تھیں، لیکن وہ نہیں آنے دی گئی۔ میں یہاں پہ اپنی معزز عدلیہ سے گزارش کروں گا کہ اس بارے میں کوئی اہم فیصلہ کریں۔ FIA کو ٹاسک دیا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف انویسٹیگیشن کریں، عمران خان کے خلاف انویسٹیگیشن کریں، PTI کی جو سینئر قیادت ہے اس بارے میں تحقیقات کریں، اور پاکستان تحریک انصاف کو دیوار سے لگا دیں۔ لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے، کسی پارٹی پر پابندی نہیں لگنی چاہیے، کسی بھی۔ نواز شریف صاحب کو سزا دی گئی تھی، لیکن ان کی پارٹی پر پابندی نہیں لگائی گئی۔
کسی پارٹی پہ پابندی نہیں ہونی چاہیے، عمران خان پہ بھی پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر تو فیصلہ عمران خان پی ٹی آئی کے صرف پی ٹی آئی کا آیا ہے اور ان کا نہیں آیا تو ان کا بھی آنا چاہیے۔ مسلم لیگ نون کی جو فورن فنڈنگ ہے اس کا بھی فیصلہ آنا چاہیے، پاکستان پیپلز پارٹی کی فورن فنڈنگ کا بھی فیصلہ آنا چاہیے، اور پاکستان کے عوام کو پتہ چلنا چاہیے کہ کون کیا لیتا رہا ہے۔ انہوں نے توشہ خانہ لوٹا ہے، یہ صرف اور صرف 2%، 2.5%، 5% پہ ہر چیز لے جاتے تھے۔ عمران خان نے یہ آ کے 50% توشہ خانہ کی فیس رکھی اور پھر اسی 50% جو فیس تھی وہ دے کے اپنی چیزیں لے کے جاتے رہے ہیں، لیکن ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں۔ ایک بندہ جس کو 12,000 ارب ڈالر مل سکتے تھے، 12,000 ارب ڈالر مل سکتے تھے، لیکن اس نے نہیں لیے۔ وہ یہاں پہ آ کے اس نے سوچا ہوگا کہ میں یہاں پہ جاؤں گا، پاکستان میں جاؤں گا، وہاں پہ سیاست کروں گا، پھر وزیر اعظم بنوں گا اور توشہ خانہ سے گھڑی چراؤں گا۔ نہیں، یہ کچھ نکال نہیں سکے تو یہ چوں 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 کرتے رہتے ہیں۔ مریم اورنگزیب یوں چوں چوں کرتی رہتی ہیں۔ کسی بھی صورت میں عمران خان پہ کوئی کرپشن کا الزام تک یہ ثابت نہیں کر پائیں گے۔ پاکستان پائندہ باد۔